الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے دھتکار دیا، فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے. تو شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے قوت مانگی کہ اللہ مجھے قوت دے تاکہ میں بنی آدم کا مقابلہ کر سکوں. تو شیطان کو قوت یہ ملی کہ یہ انسان کو دیکھتا ہے، انسان اسے نہیں دیکھ سکتا. پھر اس کی اولاد بہت بڑھتی ہے، چنانچہ ایک ایک بندے کے ساتھ کئی کئی شیطان لگے ہوتے ہیں. اب ایک بندے کے ساتھ ایک گروپ شیطانوں کا لگے ہو تو پھر ان کے لیے بہکانا آسان ہے. پھر اس میں نہ سونا ہے، نہ پینا ہے، نہ کھانا ہے، بلکہ ہر وقت انسان کو بہکانے کا کام کرنا ہے. تو شیطان خوش ہو گیا، قسم اٹھا کے کہنے لگا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو دیکھے گا ان میں سے اکثر تیرے ناشکر ہوں گے. رمضان مبارک کا مہینہ بندوں کی مغفرت کا پیغام لے کے آتا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں آپ ذرا غور کیجیے کہ جبریل السلام آ کر جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں ان کو باندھ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، وہ کے روزوں کو خراب. اب جب بڑے بڑے پہلوان بن گئے تو باقی تو چھوٹے چھوٹے شترو ہی رہ گئے نا. اس لیے رمضان میں گناہوں سے بچنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو مغفرت کا پہلا بہانہ تھا کہ دو کا مقابلہ تھا، اللہ نے ایک کے ہاتھ باندھ دیے اور دوسرے کو کہا کہ اب اس کی پٹائی کرو جتنی کر سکتے ہو. اس کو کہتے ہیں کرنی کی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے ٹھکانے بنا دیے. اس حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ رمضان شریف سے بات ہے تو جنت کو خوشبوؤں کی دھن دی جاتی ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے. تو جنت کی خوشبو کی دھن کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں. اور دوسرا مغفرت کا بہانہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں اعمال کا اجر بڑھا دیا. عام دنوں میں ایک نفل پڑھیں تو نفل کا ثواب ملے گا، رمضان مبارک میں نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، اور اگر ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرض کا ثواب ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، خفیہ رحمت، کہ اللہ نے کہا کہ میرا کوئی بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا تو عملوں کا اجر اس کا بڑھ جائے گا. یہ مغفرت کا دوسرا بہانہ. اس کو کہتے ہیں کرنی کی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. مغفرت کا تیسرا بہانہ کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو روزے دار کے لیے دعا میں لگا دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حیتان فی البحر، مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہواؤں میں،
اور چونٹیاں اپنے دلوں میں روزہ داروں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ کی مشیت یہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی میرا بندہ استغفار کرنے میں کمی بھی کر لے گا تو میں اپنی مخلوق کے استغفار کو بہانہ بنا کر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کے احسان ہے۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ پھر مغفرت کا ایک اور بہانہ کہ وعدہ فرما دیا کہ روزہ دار روزہ کے وقت، روزہ افطار کے وقت جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی۔ اور یہ نبی اسلام نے بتایا، اگر کوئی ولی بات کرے نا جی کہ فلاں وقت دعا قبول ہوتی ہے تو ہم کتنا یقین کریں گے اور کتنا حضوری کے ساتھ دعا مانگیں گے۔ اور یہاں کے ولیوں کے سردار، انبیاء کے سردار، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا روزے کے افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ تو ایک اور مہربانی فرما دی۔ پھر اس کے بعد جو بندہ اس کی مغفرت، حدیث مبارکہ میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، مطلب اچھی طرح سے، اللہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اچھے انداز سے تراویح روز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ چاہتے تھے، فیصلہ کر دیا کہ جو للیلۃ القدر میں کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو روزانہ جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ یہ محدثین نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ کا عدد بتایا گیا ہے، کوئی بڑی فکر ہوتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں سال بعد آئیں گے، جیسے سال بڑی مدت ہوتی ہے، اسی طرح یہ بڑی مدت کے لیے کہا گیا۔ تو ایک رات کے قیام پر، ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے تو کتنا نفع کا سودا ہے۔ اللہ نے مغفرت کے محمد بنا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بکریاں پالنے میں مشہور تھے، ہر گھرانے کے پاس 500 1000 بکریاں ہوتی تھیں، پورے قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سب بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی جتنی وادی تھی سب بکریوں سے بھر جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہزاروں بکریاں ہوں گی اس قبیلے والوں کے پاس۔ اب اگر ہزاروں بکریاں ہیں اس قبیلے والوں کے پاس تو اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ساتھی تھے، وہ فارغ البال تھے، سر سے گنجے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا تو ایک بالوں کی جو لٹ تھی نا انہوں نے لگائی ہوئی اور وہ اس کو کنگھی کی ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کے سر کے اوپر یہ بال کیسے نظر آتے ہیں؟ کہنے کے لیے ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا ٹرانسپلانٹ کروانے تھے تو پورے کروا دیتے۔ دس 1000 بال ہیں اور ہر بال کے بدلے انہوں نے مجھ سے $1 لیا ہے، تو $10,000 کے بدلے یہ میں نے لگوایا ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ سر کے بالوں کی چھوٹی سی لٹ اگر 10,000 بال بنتے ہیں تو پورے سر کے بال کتنے ہوں گے؟ کیوں جی؟ لاکھوں میں ہوں گے نا۔ اگر ایک انسان کے سر کے بال لاکھوں ہیں تو ایک بدن کے جسم کے بال کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
نبی سامنے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے معاملہ لاکھوں میں نہیں، معاملہ کروڑوں میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بخشش کے بہانے بنا دیے اپنے محروس ان کی امت کے لیے، کرنے کی مغفرت کے بہانے بنا دیے جنت میں مومنوں کے ٹھکانے۔ اب اگر ہر رات میں کروڑوں بندے جہنم سے بری ہونے ہیں تو بھائی ہمیں بھی اپنے آپ کو شامل کروانا چاہیے۔ پھر ایک اور خوشخبری نبی سامنے بتائی کہ پہلے رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے کل بندے جہنم سے بری ہوتے ہیں اتنے بندے آخری رات میں پھر بری کر دیے جاتے ہیں۔ اب بتائیں پہلی رات سے لے کے 29 رات تک اربوں بندے جو ہے نا وہ بری ہوں گے، اور آخری رات میں اتنے بندے اور بری کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہوتی ہے کہ شیطان بدبخت نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بہکایا، اب میں ان کو دھو دوں، پاک صاف کر دوں رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات کا مہینہ ہے۔ پھر رمضان ختم ہو گیا تو بہانے کم نہیں ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے اس رات میں بھی اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اس سے آگے بڑھی۔ فرمایا کہ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی بھی قدر نہیں کریں گے اور عید کی رات بھی ان کو احساس نہیں ہوگا کہ رمضان چلا گیا، تو اللہ نے فرمایا اچھا وہ عید پڑھنے تو آئیں گے نا۔ تو عید کا مجمع جب عید پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، دلوں کے بھیج جانے والی ذات ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ فرشتے یاد دیتے اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رات کی تراویح پڑھی، ابھی آج سے اجر مغفرت کے ایسے بہانے بنا لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عید کی نماز جب بندہ پڑھ کے آتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نظر آتی ہے کہ میرے محبوب کے امتیوں کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہو جائیں، اور اگر کچھ بچ بھی گئے تو قیامت کے دن میرے محبوب کی شفاعت سے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، پوری امت ہی جنت میں چلی جائے گی۔ کرنے کی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اسی حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو رمضان عطا نہ فرماتے ہیں۔ رمضان عطا کرنے کا منشا یہی ہے کہ اللہ بخشنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک کلرک صاحب سے وہ بڑے مشکل کام کروا لیتے تھے اپنے افسر سے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو اٹکا ہوا کام ہو اس بندے کو دو یہ کروا دیتا ہے، اور وہ کروا دیتا تھا۔ ایک ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا گڑ ہے کام کروانے کا؟ کہنے لگا جی کہ میں فائلیں لے کے رکھ لیتا ہوں اور میں افسر کے موڈ کو دیکھتا رہتا ہوں، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج افسر خوش موڈ میں ہے، جس دن وہ خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے نا اس دن جو فائل میں سامنے رکھ لیتا ہوں وہ سائن کر دیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ ایک عام بندہ ہے افسر، اگر اس کا مزاج اچھا ہے، خوش ہے، تو جو کام نہیں بھی کرنے وہ بھی کر دیتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، انتہا میں ہوتی ہے، تو جن کو عام دنوں میں نہیں بخشنا ہوتا اللہ کی رحمت رمضان میں ان کو بھی بخش دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے رمضان مبارک سب کو دھونے کے لیے آتا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے گی کہ فلاں تو شرابی ہے، فلاں زانی ہے، فلاں ہے، جتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے سب معاف کر دیے جائیں گے۔
اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بنی اسرائیل کی زانی عورت کے سب گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں تو جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اس کے گناہ تو نہیں معاف ہوں گے؟ اللہ اس کے گناہ معاف فرما لیں گے۔ یہ آپ ہی نہیں معاف کرنے کے آپ پریشان ہو کہ یہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں، یہ اللہ نے معاف کرنے ہیں، اور جب اللہ نے معاف کرنے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ دل بڑا کریں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ تو ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ پھر کیا سوچتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، جب اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے تو ہمارے بھی گناہ بخشے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور رمضان مبارک کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ ہمارے اکابر کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تھے نا تو آپ اسے بات کرتے تھے اس سے تو زندگی کے 50 رمضان گزارے ہوئے ہیں، اس سے تو زندگی کے 60 رمضان گزارے ہوئے ہیں، یعنی ان کے نزدیک رمضان شریف کا گزارنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ اس لیے وہ 6 مہینے رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اس کے بعد 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کی دعائیں مانگتے تھے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے 3 مہینے پہلے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان ہمیں بھی یہ مصنون دعا مانگنی چاہیے اور تیاریاں کرنی چاہیے دلی طور پہ کہ ہم نے رمضان پاک صاف گزارنا ہے۔ اور 1 مہینہ گناہوں سے بچ کے رمضان گزار لینا کوئی اتنا بڑا مجاہدہ نہیں ہے، مشکل تو ہوتی ہے لیکن مجاہدہ اتنا بڑا نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبق یہی دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اگر تم 1 مہینہ جائز چیزوں کو میرے حکم پر چھوڑ سکتے ہو تو پھر پورا سال ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ نیت ہم کریں اللہ آسان فرما دیں گے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ رمضان جمعہ کا دن اچھا گزارے تو پورا ہفتہ اچھا گزر جاتا ہے۔ اور امام رحمانی مجد رسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا مہینہ اچھا گزارے تو جیسا رمضان کا مہینہ اچھا گزارے گا اللہ باقی پورا سال بھی اس کو اسی طرح گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو ہمت کر لیجیے کہ سچی توبہ کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ قسمت میں ایک بار پھر ہمیں رمضان کے قریب کر دیا، کیا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتے ہوں؟ ہماری زندگی گزر گئی گناہوں میں، اپنی منمانیوں میں، نافرمانیوں میں، اب اگر موقع مل رہا ہے اپنے یار کو منانے کا، اپنے اللہ کو منانے کا، تو پھر ہمت کر کے رمضان اچھی طرح گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ رمضان مبارک کو اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور ہم تو بہت گناہوں میں پڑے رہے، غفلتوں میں پڑے رہے، لیکن تیری رحمت کا معاملہ تھا، تو نے فیصلہ کر دیا بخشش کا، اور تو نے پھر ہمیں رمضان شریف کے قریب پہنچا دیا۔ اب ہماری بخشش فرما دیجیے اور ہمیں دنیا آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب تو بتائے ہوئے نکلیے سے آتے ہیں تو توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، وہ کلمات ہی آگے پڑھے، پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دل میں اپنے اللہ کو یاد کرنا. دست وقار دل و یار. اور پانچواں ہے مراقبہ. مراقبہ ان تمام معاملات کا لب و لباب پر نچوڑ ہے اور طریقہ بہت آسان ہے. جب آپ صبح شام نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لا لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. اللہ اللہ پڑھنا نہیں ہے, دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. یہ گمان لے کے بیٹھے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی. اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے ساتھ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں. تو جب ہم یہ گمان لے کے بیٹھتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز سنائی جانے لگتی ہے. اس کو ذکر قلبی ذکر خفی کہتے ہیں.